السلام علیکم. ہم سورہ عصر کا جو آخری حصہ ہے اس کا جائزہ لیں گے اور اس کا ترجمہ کر کے اس کے اوپر جو غور و فکر کے پوائنٹس ہیں وہ ڈسکس کریں گے. یہاں پر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہاں پر جو الفاظ ہم جانتے ہیں پہلے سے یا گزشتہ ویڈیوز میں ہم دیکھ چکے ہیں ان کو ہم پہلے پک کر لیتے ہیں. وا کا مطلب اور، یہ وا یہاں پہ بھی آیا اور اب یہ بے زر بے، یہ پہلی ویڈیو جب علم شریف شروع کرنے لگے تھے تو اس وقت ہم نے بسم اللہ کا جائزہ لیا تھا. تو بے زر بے کا مطلب ساتھ. حق یعنی یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. حق بات یا حق چیز جو بھی صحیح ہے، جو اللہ کی طرف سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دے دیا. اس پہ ہم مزید ڈسکس کریں گے. فی الحال ہم اس کا ترجمہ، حق کا ترجمہ حق ہی کر دیتے ہیں. اور یہاں پہ بے زر بے دوبارہ آ گیا ساتھ. صبر کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، صبر. اب باقی رہ گیا وتواصوا. یہ تواصوا اور تواصوا، یہاں پر الف ہے. تو اس میں بھی ہم جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فعل کوئی بھی ہو، اگر واو پہ ختم ہو رہا ہے تو وہ جمع کا فعل بن جاتا ہے. یعنی یہ کوئی گروہ ہے جو کہ اس طرح کام کرتا ہے. یہ کوئی خاص لوگ ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں. جو کیا کام کرتے ہیں؟ وہ وصیت کرتے ہیں. یہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں وصیت. یہ وصیت کی جو جڑ ہے یہ وصا ہے. یہ ہم نام بھی رکھتے ہیں وصی. تو عربی میں وصا جو ہے واو سواد یہ اور یہ کے اوپر کھڑی زبر. وصا کا مطلب اس نے وصیت کی. تو اسی وصا سے یا وصیت سے یہ لفظ ہے تواصوا. تو وہ لوگ وصیت کرتے ہیں. اور یہ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا ہے تو وہ لوگ نصیحت کرتے ہیں. نصیحت جو ہے وہ بھی عربی کا لفظ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وصیت استعمال کیا ہے. یہ غور و فکر کے لیے ایک بڑا پوائنٹ ہے. یہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ترجمہ لکھ لیں. اور وصیت کرتے ہیں. یہاں بھی وصیت کرتے ہیں. اچھا جی، اب اس کا ترجمہ کیا بنا؟ اور وہ جو لوگ ہیں جو گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ ایمان لاتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر بھی وصیت کرتے رہتے ہیں. اور وصیت کرتے رہتے ہیں حق بات کی، اور وصیت کرتے رہتے ہیں صبر کی. تو اب ہم اس پہ جو غور و فکر کے پوائنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. حق کیا ہے؟ عام طور پہ ہم کہتے ہیں یار یہ فلانے کا حق ہے، یہ فلانے کا حق ہے، بھائی حق بات کرو. حق کیا ہے؟ حق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے اوکے کر دیا، جو اللہ نے فکس کر دیا، وہ حق ہے. جو اللہ نے فکس کر دیا وہ حق ہے. جو اللہ نے منع کر دیا وہ حق نہیں ہے. اور صبر کا بھی ایک پوائنٹ اینڈ پہ اس کو دیکھیں گے. فی الحال یہ وصیت کو دیکھتے ہیں. اب یہ وصیت جو ہے عام طور پہ کب کی جاتی ہے؟ وصیت کی جاتی ہے جب کوئی بندہ مرنے والا ہوتا ہے یا اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. تو وہ وصیت کر دیتا ہے، ایک پیپر لکھ دیتا ہے یا کسی کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ میرے مرنے کے بعد اس طرح کر لینا.
تو اس کی اولاد پھر پہلے اس کی وصیت پوری کرتی ہے. مثلا اگر اس نے کسی کے 5 لاکھ دینے اور جائیداد اس کی 1 کروڑ کی ہے تو وہ 1 کروڑ اولاد میں تقسیم نہیں ہوگا, پہلے وصیت پر عمل ہوگا. یعنی 5 لاکھ آپ اس میں سے مائنس کر دیں گے, پھر 95 لاکھ اولاد میں تقسیم ہوگا. تو وصیت ایک ایسی چیز ہے جو پہلے نافذ کی جاتی ہے. اچھا, تو یہ نافذ ہونے والی کوئی نصیحت ہے یہ بھی, لیکن یہ نصیحت ایسی ہے جو نافذ کی جاتی ہے اور قانوناً نافذ کی جاتی ہے. تو وصیت کرتے رہتے ہیں, دے کیپ امپلیمنٹنگ, دے کیپ امپلیمنٹنگ, وہ نافذ کرتے رہتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ جی کسی کو نصیحت کر دی بیٹا جھوٹ نہ بولا کرو, نہیں, وہ سچ بول کے دکھاتے رہتے ہیں. اچھا, یہ نہیں کہ بیٹا محنت سے کام کرو, یہ تو نصیحت ہو گئی نا, وہ نصیحت نہیں کی, انہوں نے وصیت کی, یعنی انہوں نے کر کے دکھایا. جو کام آپ نے نافذ کر دیا وہ وصیت ہو گئی. دے کیپ امپلیمنٹنگ, وہ لوگ کیا امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے حق ہے, جو ان کا دائرہ اختیار ہے. مثلا سب سے پہلے تو اپنی ذات ہے, پھر اپنے بیوی بچے ہیں, اپنے ماں باپ ہیں, اپنے چھوٹے ہیں, اپنے بڑے ہیں, اپنے گھر کے لوگ ہیں, اس کے بعد اپنے خاندان کے لوگ ہیں, پھر اپنے محلے کے لوگ ہیں, پھر اپنی قوم کے لوگ ہیں. تو جتنا ان کا اختیار ہے اس اختیار کے اندر وہ امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ کسی پر جبر نہیں کر سکتے, کیونکہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کراہت نہیں ہے, یعنی جبر نہیں ہے. تو آپ کسی پہ زبردستی کسی کو سچ بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتے, لیکن آپ سچ بول کے دکھا سکتے ہیں, کیونکہ وصیت ہے یہ. تو وصیت یعنی کہ آپ اس کو نافذ کر سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے اور کر کے دکھا کے, اور لوگوں کو کہہ کر, یعنی کہیں بھی لیکن کر کے بھی دکھائیں. تو اسی لیے وصیت ہے. اب حق ہو گیا, وصیت ہو گئی, اور صبر کا عموماً مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ آپ مثلا کسی کے 1 لاکھ روپے چوری ہو گیا, اب کہتے ہیں وہ یار صبر کرو کوئی بات نہیں. تو یہ صبر جو ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کڑتے رہیں, ورنہ آپ اس کو پورا کرنے کے لیے, نقصان کو پورا کرنے کے لیے کوئی کوشش نہ کریں. تو صبر 2 طرح سے, اس کے دو سائڈیں ہیں صبر کی. ایک تو یہ کہ خاموشی اختیار کریں, خاموشی اختیار کریں, اور دوسری سائڈ یہ ہے کہ کوشش کریں. صبر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں, آپ کوشش بھی کریں. اچھا, جب آپ خاموشی اختیار کریں گے تو آپ کو سکون کیسے آئے گا؟ سکون ایسے آئے گا کہ آپ یہ مان لیں گے کہ یہ چیز اللہ کی تھی, آپ اللہ کے لیے خاموش ہو جائیں گے. ایک جملہ استعمال ہوتا ہے ہمارے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کہ اللہ کے لیے چپ کر جاؤ. جب کوئی بہت زیادہ روتا ہے, بہت زیادہ فریاد کرتا ہے, بہت زیادہ شور مچاتا ہے, تو اسے کہتے ہیں بھائی خدا کا واسطہ چپ کر جاؤ. تو بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھوڑا صبر کر لو. تو ایک خاموشی والی ایک سائیڈ ہے صبر کی کہ اللہ کی خاطر خاموش ہو جاؤ, یہ ہے صبر کا پہلا حصہ. صبر کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کے لیے کوشش کرو. کیسے؟ کہ جو اللہ نے نظام بنا دیا ہے اس نظام کے اندر چلتے ہوئے کوشش کرو. مثلا وہ جو ہم نے مثال لی تھی کہ کسی کا 1 لاکھ چوری ہو گیا, تو اس کا جو نظام ہے, مثلا جاؤ پولیس میں رپورٹ کرواؤ. اگر کسی پہ پکا یقین ہے تو یہ نہیں کہ آپ جا کے اس کے گھر سے آپ بھی چوری کر کے لے آئیں, نہیں. آپ جو قانون ہے, جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول ہیں, اور جو معاشرے میں جو رائج قوانین ہیں ان کو استعمال کریں اور اللہ کے لیے خاموشی اختیار کریں. شور نہ مچائیں, الزام تراشیاں نہ کریں اور فریادیں نہ کریں. اللہ کے لیے خاموشی اختیار کریں, اور جو جائز کوشش ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہی کریں. تو یہ آج کی ویڈیو تھی.
इसके ये सूरह असर ख़त्म हो गई, इस पर आप गौर करें, इस पर पढ़ें, इसके ऊपर नोट्स बनाएं और इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो में इससे आगे किसी सूरत को देखेंगे। शुक्रिया।